پاکستان کے اندر آج کل مختلف قسم کی سی کلاس لون اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں، بر وقت ہو گیا اور اس طرح کی ملٹیپل اپلیکیشنز ہیں جن پہ آفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا فوری لون دیا جائے گا ود زیرو مارک اپ یا ود 1% مارک اپ. تو مطلب ان کی ڈفرینٹ اسٹریٹجیز ہوتی ہیں جس سے وہ لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر آگے کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو باقاعدہ اس سارے سینیریو کے بارے میں بتایا جائے گا. تو بیسیکلی یہ جو لون اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا، یہ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ ان کا کوئی آفس نہیں ہوتا، ان کا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہوتا، ان کا کوئی پراپر سیٹ اپ نہیں ہوتا. نہ لینے کے والے کو پتہ ہے کہ میں کس سے لے رہا ہوں، اور نہ دینے والے کو پتہ ہوتا ہے میں کس کو دے رہا ہوں. لیکن دینے والے کا تو خیر پتہ ہو نہ ہو ایک الگ بات ہے، لیکن جو لینے والا ہوتا ہے نا، اس کا سارا ڈیٹا وہ جو لون دے رہی ہوتی ہے کوئی بھی اپلیکیشن ہے، وہ سارا ڈیٹا فیچ کر لیتی ہے. ادھر اٹس کانٹیکٹ نمبرز اور اٹس گیلری فوٹوز وغیرہ، وہ سارا کچھ جو ہے نا وہ فیچ کر لیا جاتا ہے. تو جیسے ہی آپ لون اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں، انسٹال کرنے کے بعد آپ اس پہ لاگ ان کرنے جاتے ہیں، تو لاگ ان کرنے کے ساتھ ہی وہ سب سے پہلے وہ انفارمیشن آپ سے مانگتا ہے، جس میں وہ ایکسیس آپ کے کانٹیکٹس کی ہوگی، آپ کی گیلری کی ہوگی، فوٹوز وغیرہ کی ہوگی، وہ ساری ایکسیس آپ اس کو دیتے ہیں. اس کے بعد وہ فردر جو ہے نا پروسیڈ کرتا ہے. تو دوستو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے ہی آپ اس اپلیکیشن کے اوپر لاگ ان کرتے ہیں، اس اپلیکیشن کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں، تو یہ آپ کو لون دینا سٹارٹ کر دیتے ہیں. ان کا کچھ جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ پہلے آپ کو یہ 5,000 کا لون دیں گے اور اس پہ آپ کو کہیں گے کہ آپ کو اس کے اوپر 1,000 روپے دینا پڑے گا، لائک 6,000. چلو یہ سمجھ آتا ہے. پھر آپ کہیں گے آپ کی لمٹ بڑھتی جا رہی ہے، جیسے آپ لون پے کرتے جائیں گے آپ کی یہ لمٹ بڑھاتے جائیں گے. تو آپ 10,000 کا لون لیں گے تو آپ کو 12,000 دینا پڑے گا، مطلب کہ 2,000 مارک اپ لگائیں گے اس کے اوپر اور آپ 12,000 دیں گے 10,000 کے عوض. تو اس طرح لمٹ بڑھتے 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 جب آپ لاکھ پہ جاتے ہیں یا 1.25 پہ جاتے ہیں یا 1.5 لاکھ پہ جاتے ہیں، تو اس وقت یہ اصل اپنی جو کار فرمائی ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. اس وقت یہ اپنا اصل چہرہ دکھاتے ہیں. ریسنٹلی ابھی راولپنڈی کے اندر ایک واقعہ پیش ہے جس کے اندر مسعود نامی ایک آدمی نے لون اپلیکیشن سے لون لیا ہوا تھا، تو جس کی ادائیگی وہ بر وقت نہیں کر سکا. بر وقت ادائیگی نہ کرنے پر اسے اتنا زیادہ جو ہے وہ کال پہ ٹارچر کیا گیا، اتنا زیادہ اسے جو ہے نا، وہ ابھی ریکارڈنگ میں نے سنی تھی اس بندے کی جو آگے کسٹمر ایجنٹ بیٹھا ہوا تھا، ریکوری ایجنٹ جسے ہم بول سکتے ہیں. تو وہ اس مسعود سے بات کر رہا تھا اور اتنے ہارش لہجے کے اندر، اتنے مطلب کہ سخت لہجے کے اندر سرد موروں کے اس سے بات کر رہا تھا. وہ مسعود نامی بندہ بار بار یہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھے وقت دیں، مجھے 1-2 دن دیں، میں آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، میں آپ کے پیسے جو ہے نا ضرور لوٹاؤں گا، لیکن مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے. لیکن اس ایجنٹ نے اتنی سرد موری دکھائی کہ اس نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور اسی کال پہ رہتے اس کی بہن کو کال کر دی. اب سوچنے والی بات کہ اس کی بہن کا نمبر اس کے پاس کہاں سے آیا. تو ہوتا یہی ہے کہ جیسے آپ پہلے میں نے ابھی یہ بات بتائی ہے کہ جیسے آپ اس لون اپلیکیشن کے اوپر لاگ ان کرتے ہیں تو یہ آپ کے فون کانٹیکٹس کی ایکسیس آپ سے لے لیتا ہے، آپ کے فوٹوز کی ایکسیس لے لیتا ہے. تو جب آپ لاکھ تک پہنچتے ہیں تو یہ پھر آپ سے کہتے ہیں ہمیں 1.5 لاکھ دو. مطلب اتنا زیادہ مارک اپ کبھی بھی نہیں ہوتا. کوئی بھی بزنس ہو، کوئی کہیں سے بھی آپ لون لو، کوئی بھی بزنس ہو، اتنا زیادہ تو وہ جو ہے نا ROI کبھی بھی نہیں رکھتا، نہ دیتا ہے. تو یہ لون اپلیکیشن کا یہ سینیریو ہوتا ہے کہ جب آپ لائک اگر آپ نے مارک اپ آپ کو 10,000 پڑا ہے آپ نے کسی ڈیٹ تک 10,000 ان کو دینا ہے. اگر آپ اس ڈیٹ کو نہیں دیتے تو آپ کو یہ نوٹیفائی کر دیں گے اب آپ نے اس کا 30,000 دینا ہے. تو دینے والا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ پریشان، کیونکہ اس نے دینا ہوتا ہے. تو 30,000 کر دیتے ہیں. پھر کچھ دن گزریں گے، اگر پھر جو فکس ڈیٹ ہوئی آپ اس پہ ان کی ادائیگی نہیں کرتے تو یہ پھر آپ کا 50,000 کر دیں گے. تو مین وائل کہنے کا مطلب ہے کہ ان کی کوئی پراپر اسٹریٹجی نہیں ہوتی ان کے اس طرح آپ نے پیسے دینے ہیں یا اتنا آپ کو مارک اپ پڑے گا. تو جیسے آپ کی لمٹ ایکسیڈ ہوتی جاتی ہے یہ اپنی مرضی سے آپ کو مارک اپ لگاتے جاتے ہیں. تو مسعود نامی ابھی آدمی کا ذکر کر رہا تھا، تو یہ ایک بہت ہی جو ہے نا دل خراش واقعہ تھا. اس کے بارے میں نے سنا، کچھ سرچ کی تو مجھے بڑا ہی دکھ ہوا، بہت زیادہ دکھ ہوا. تو لاسٹ کال جو تھی اس کی وہ ریکوری ایجنٹ کے ساتھ ہوئی ہے، جس بھی لون اپلیکیشن اس نے لون لیا ہوا تھا. تو اس لون ایجنٹ نے اس کو کال پہ رہتے ہوئے کہا کہ تو مر، ابھی اسی وقت اسی کال پہ مر، ویڈیو کال کر اور مجھے دکھا، خودکشی کر تو. مطلب کہ اتنا زیادہ سرد مور کوئی کیسے ہو سکتا ہے. تو وہ بچوں کا باپ تھا، خیر بچوں کے لیے اس نے ایک وائس میسیج چھوڑا، وائس نوٹ چھوڑا کہ میں مجھے معاف کر دینا، میں کچھ نہیں کر سکا. تو وہ خودکشی کر کے وہ تو چلا گیا، لیکن اب پیچھے بچے ہیں، بچوں کا کل کو فیوچر ہے. تو بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو بچوں کو کیونکہ پتہ چل جاتا ہے کیا ہوا تھا، یہ باپ ہمارا کس طرح مرا تھا. تو بچے ساری زندگی ملامت فیل کرتے ہیں، ساری زندگی ایک اپنے اوپر نا ایک بوجھ سا ان کو لگتا ہے کہ کاش ہم اس وقت اس قابل ہوتے کہ ہم اپنے باپ کو بچا سکتے یا باپ کے لیے کچھ کر سکتے.
تو خدارہ کبھی بھی ایسی جو ہے نا یہ اسپونجی اسکیمز ہوتی ہیں، ان میں نہ پھنسیں، ان میں نہ پڑیں، کبھی بھی کسی لون اپلیکیشن کا ٹرسٹ نہ کریں. دیکھیں نہ یہ ایس بی پی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے کوئی ویریفائڈ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی پراپر ویب سائٹ ہوتی ہے، نہ ان کا کوئی پورٹ فولیو ہوتا ہے، نہ ان کا کوئی آفس ہے، نہ ان کا کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے. پہلی چیز ہے کوئی بھی ڈیل کریں اپنا ایک رول ریگولیشن بنا لیں کہ اس پہ کوئی نہ کوئی ایگریمنٹ ضرور کریں. وداؤٹ ایگریمنٹ کبھی بھی کوئی ڈیل نہ کریں. ایگریمنٹ میں یہ چیز مینشن ہوتی ہے کہ جی آج میں کسی سے 1000 روپے لے رہا ہوں تو مارک اپ اگر لگانا بھی میں کل اس کو 1200 دوں گا. یہ نہ ہو کہ کل وہ بندہ کہ مجھے جی 2000 روپے دو. تو ایگریمنٹ جب ہوگا تو وہ ساری چیزیں اس میں مینشن ہوگی، تو پھر اس طرح کا کوئی بھی سینیریو نہیں بنے گا. تو ایسی بہت ساری ملٹیپل لون اپلیکیشنز آئی ہوئی ہیں. تو ان کا بزنس یہی ہے. اب ایک بندہ جو لون اپلیکیشن بناتا ہے وہ 5 ارب لائک اگر اس میں انویسٹ کرتا ہے تو وہ وہاں سے 40 سے 50 ارب روپے نکالتا ہے. تو اتنا آ رہا ہے تو کسی بزنس کا بھی نہیں ہوتا. تو ان کا سینیریو یہی ہوتا ہے کہ اپنی مرضی سے پیسے دے دیتے ہیں اور پھر اپنی مرضی سے مارک اپ لگاتے ہیں اور اپنی مرضی سے ہی چارج کرتے ہیں. تو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ جتنی بھی لون اپلیکیشنز ہیں ان کو ٹریس کرے اور ان کے اگینسٹ کوئی ایکشن لے، ان کو بند کیا جائے، کیونکہ اس سے جو ہے نا بہت زیادہ اس طرح کے ملٹیپل انسیڈنٹس ہوتے ہیں جو پیش آتے ہیں لیکن ہم تک وہ سم ٹائم نہیں پہنچ سکتے. تو پہلے بینکوں کے اندر بھی یہی صورتحال ہوتی تھی کہ بینکوں نے اپنے مافیاز رکھے ہوتے تھے، لون دیتے تھے، پھر وہ جی ان کے جو مافیاز ہوتے تھے، غنڈے ہوتے تھے، وہ صبح صبح پہنچ جاتے تھے 8 بجے جب لوگ اپنے کام کار کو نکل رہے ہوتے تھے تو جا کے گھر کے باہر شور ڈالتے تھے. تو محلے والے سارے دیکھتے تھے کہ یار بندہ مہذب ہے لیکن لگ ڈیفالٹر ہے، کام ڈیفالٹروں والے کر رہے. تو بندے کی ایک جو ہے نا وہ کردار پہ ایک دھبا لگ جاتا ہے، مطلب کہ انسان کی پروفائل خراب ہو جاتی ہے. تو اب وہ 2009 کے اندر جو چیف جسٹس تھا اس نے اس طرح کی جو ہے ریکوری کو بین کر دیا تھا. تو اب یہ نیا انہوں نے سینیریو نکالا ہے کہ لون اپلیکیشنز بنا کے عوام کو جی اس میں پھنسا رہے ہیں. پہلے ہی آپ دانہ ڈالتے ہیں 5000 شروع کرتے ہیں 10,000، اور جیسے جیسے آپ کی لمٹ ایکسیڈ ہوتی جاتی ہے تو ان کا مارک اپ ایکسیڈ ہو جاتا ہے. اور مارک اپ ایکسیڈ ہونا بڑی بات نہیں ہے، لیکن ان کا جو مارک اپ ہے وہ بہت زیادہ ارریلیونٹ طریقے سے ایکسیڈ ہوتا ہے. یہ اپنی مرضی سے جی آپ کو جی 50,000 لیا تو آپ کو اس کے اوپر جو ہے نا 20-30 ہزار دینا پڑے گا. تو اتنا زیادہ مارک اپ کسی پہ بھی نہیں ہوتا. لاکھ روپے لیے تو آپ کو 1.5 لاکھ دینا پڑے گا. تو خدارہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کبھی بھی وداؤٹ ایگریمنٹ کوئی اس طرح کا وہ نہ لیں، لون وغیرہ نہ لیں. تو لون لینا بھی ہے تو کسی ایسے ادارے سے لیں. مختلف طرح کے ہمارے چھوٹے چھوٹے ادارے بنے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مائکرو فائنانس بینکس وغیرہ ہوتے ہیں. تو ان سے جا کے آپ لون لیں. وہ گروپ کے اندر لون دیتے ہیں لیکن ان کی پراپر ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، ایک طریقہ کار ہوتا ہے. آپ نے ہر منتھ کے اسٹارٹ میں انسٹالمنٹ ان کے جا کے آفس میں دینی ہوتی ہے. آپ کو ایک میسج آتا ہے، وہ چیز سمجھ آتی ہے. لیکن یہ جو بر وقت اور اس طرح کی فوری لون اور اس طرح کی اپلیکیشن آئی ہوئی ہیں تو ان سے خود کو بھی بچائیں، اپنے پیاروں کو بھی بچائیں. اور یہ ایک پبلک سروس میسج ہے. میرا کسی لون ایپ سے، کسی بینک سے کوئی کنسرن نہیں ہے، نہ ہی میں کسی کے یہاں پہ ایڈورٹائزمنٹ کر رہا ہوں. میرا مقصد یہ تھا کہ ایک پبلک سروس میسج دینا تاکہ آپ لوگ جو ہے نا بیفور دا ٹائم اس چیز سے بچ جائیں. تو کبھی بھی اس طرح کی کسی بھی اسپونجی اسکیم کے اندر نہ پھنسیں اور اپنے پیاروں کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں. امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. تو اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.